عمران خان صاحب نے آج ایک AFI کو انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت الیکشن لڑنے پر آلموسٹ رضامندی ہے، الیکشن تو لڑیں گے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ سکندر راجہ کو بالکل شرم نہیں، اپنے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیک ڈور رابطے بھی جاری ہیں، سیاسی جماعتیں ہمیشہ بیک ڈور رابطے کھلی رکھتی ہیں۔ خاور گھومن صاحب جنہوں نے یہ انٹرویو کنڈکٹ کیا، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ کیا لگا ہے آپ کو ایکچولی اب ہوگا لانگ مارچ یا بیک ڈور رابطوں سے بات ہو جائے گی؟ دیکھیں جو کل کے ضمنی انتخابات ہوئے نا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر بڑے یونیک تھے۔ مطلب لوگوں کے پاس آپشن کیا تھا کہ ایک ایسے بندے کو ووٹ دینا جس نے اسمبلی میں نہیں جانا، ان کو پتا ہے کہ یہ جو ووٹ دے رہے ہیں یہ ہمارا پریکٹیکلی ضائع ہوگا کیونکہ بندہ اسمبلی میں نہیں جائے گا، یہ کوئی پرائم منسٹر نہیں بنے گا، یہ کوئی منسٹر نہیں بنے گا۔ تو لوگوں نے عمران خان کا غلط یا صحیح بیانیہ جو بھی ہے اس کے اوپر آرگومنٹ کر سکتے ہیں، لوگوں نے وہ مان لیا لوگوں نے۔ اب اس میں ایک اور بڑی جو دلچسپ چیز یہ ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک آپ کو کراچی سے آپ کو سیمپل ملا، آپ کو پنجاب میں اپر پنجاب، سینٹرل پنجاب، ڈیپ ساؤتھ پنجاب سے آپ کو سیمپلنگ مل گئی، آپ کو KP سے سیمپلنگ مل گئی۔ تو ایک کائنڈ آف سوائے بلوچستان سے سب جگہ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ لوگ اس وقت سوچ کیا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی اب جو موجودہ یہ جو کل کا ضمنی انتخاب ہوا ہے اس کے نتیجے کے بعد کوئی آپشن رہ جاتا ہے؟ پیپل ہیو اسپوکن فار عمران خان۔ اب اگر عمران خان اپنے اس بیانیے سے تھوڑا بھی آگے پیچھے ہٹتا ہے، اپنی اس فائٹ کو آگے نہیں لے کے جاتا، بھلے وہ اریسٹ ہو جائے، بھلے وہ اس کا یہ جو بھی اس نے لانگ مارچ کرنا ہے وہ ناکام ہو جائے، جو بھی ہے، عمران خان کو اب آگے کی طرف جانا ہے۔ جو میں آج ان کے ساتھ انٹرویو بھی کیا، ان سے سوالات بھی کیے، مجھے کسی بھی ایک پورے انٹائر انٹرویو میں کسی ایک جگہ پہ بھی یہ شک نہیں ہوا کہ عمران خان اب کسی جگہ کے اوپر اپنا جو مشہور زمانہ ہے نا وہ یو ٹرن لے لے گا کہ نہیں اب ٹھیک ہے یہ ٹائم پورا کر لیں اور ٹھیک ہے چلیں ہم نے اس کی وجہ سے یہ کیا ہے۔ اب سیدھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ نے لوگوں کی ایک جو ہے رائے پہلے بنانے میں آپ نے محنت کی، لوگوں کی اب رائے بن گئی، لوگوں نے کل اپنی رائے دے دی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر نئے انتخابات چاہتے ہیں، جو کہ اس ملک کے موجودہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا یہ لیڈر یہ کہہ رہا ہے۔ آج آپ رانا ثناءاللہ صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں، میری کچھ ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے، اس وقت انٹائر جو شراکت دار ہیں ہمارے سسٹم کے انکلوڈنگ دا PDM جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ انگریزی کا ورڈ ہے بونکرز، دے ہیو گون بونکرز، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اب کرنا کیا ہے۔ انتخابات میں جاتے تو وہاں سے مار پڑتی ہے، انتخابات میں نہیں جاتے تو عمران خان کو روکنا کیا ہے۔ کیا عمران خان جس کے پاس 22 کروڑ میں سے 16 کروڑ عوام کے اوپر حکمرانی ہے، پنجاب KP AJ KGB، تو کیا اس کے لیے مشکل ہے یہ اسلام آباد کو بند کرنا یا پورے پاکستان کو ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال میں لے کے آنا؟ میرے خیال میں، اور اس کے بعد میں نے سوال پوچھا، میں نے کہا کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہی پڑے گا، کوئی رابطہ، کوئی بیک ڈور؟ اینڈ واز کائنڈ انف، ہی سیڈ کہ جی رابطے تو ہمیشہ رہتے ہیں، ابھی بھی بیک ڈور چینل کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ وہ بات سن لیں گے، اگر وہ نہیں کریں گے دین آئی ہیو نو ادر آپشن۔ انہوں نے کہا کہ چند دن ہیں بس میرے پاس، اس کے بعد مجھے لانگ مارچ کی کال دینی ہے۔ تو چند دن خان صاحب نے کہا ان کے پاس ہے، ذرا دیکھیے بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے انہوں نے کنفرمیشن دی ہے، لیٹس واچ دیٹ۔ مذاکرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہا ہے، یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پہ ہوا ہے کوئی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی۔ وہ کلیئرٹی مجھے پتا کیوں نہیں، کیونکہ وہ نواز شریف ڈرا ہوا ہے الیکشن سے، وہ جب تک نہیں فیصلہ کرے گا الیکشن نہیں ہوگا۔ اب اس کو خوف آیا ہوا ہے کہ اگر یہ ساری پارٹیز نے مل کے بھی الیکشن اگر ہوں گے تو وہ ہار جائے گا، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ کھینچتے جائیں اس کو، بشک ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، کیونکہ پیسہ اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا ملک کا بیڑا غرق ہو۔ عارف حمید بھٹی صاحب، آپ یہ بار بار کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اب دیر نہیں کرنی چاہیے، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جو یہ رابطوں کی بات ہو رہی ہے لندن میں خاص طور پہ، وہ کہہ رہے ہیں ڈیسیجن ہونا ہے، وہاں پہ ابھی کیوں ڈیسیجن ہوگا کہ الیکشن کرائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں افریقہ کل جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق تو حکومت کو مینار پاکستان سے چھلانگ لگانی پڑے یا حکومتی اتحادیوں کو لگا دیں گے لیکن وہ الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ یہ شکست فاش دیکھ کر 13 جماعتیں ملی ہوں، 13 جماعتیں، اور 15 دن آپ کو پتا جب یہ رضائن پورے کیے گئے تھے مسلم لیگ نون
पीपल्स पार्टी, मौलाना और दीगर माहिरीन थे कि किस वार्ड में कितना हलका हम कितने मार्जिन से जीत सकते हैं। उस सब हिकमत अमली की नाबाद या नाकामी के बाद मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जाएगी। मेरी इतला के मुताबिक कल रात फैसला जो 29 नवंबर का नवाज शरीफ ने करना है, नवाज शरीफ ने करना है, नवाज शरीफ ने करना है, इख्तियार किसके पास है ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये बताएं, मुझे खावर मेरा भाई करके आया इंटरव्यू, ये तो बड़ा आदमी है, बड़े लीडरों के इंटरव्यू करते हैं। 25 मई के बाद वो दर्जनों मरतबा कह चुके हैं मैं लॉन्ग मार्च करने लगूं ना, मैं लॉन्ग मार्च करने लगूं। मुझे लग रहा है कि इमरान खान ऐन असर के मौके पर रोजा तोड़ देते हैं। एक तरफ वो कहते थे कि हमने कभी भी किसी से बैकडोर अब नहीं करनी, मां सवाए कि जब तक असेंबली तहलील नहीं होती और नए इलेक्शन का ऐलान नहीं होता। तो अगर वो इनके मुताबिक जो अभी आपने सवाल सुनाया, उन्होंने कहा मुज़ाकरत हो भी रहे या नहीं हो रहे, तो अगर इन्होंने देर की तो मेरा ख्याल है 15 नवंबर के बाद ये लॉन्ग मार्च की पोजीशन में भी नहीं रहेंगे। देखें पीटीए की मेन लीडरशिप इस वक्त उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इंसानियत सोज आजम स्वाति, शहबाज गिल, हमारे दो जिगर अरशद शरीफ मुल्क से चले गए, साबर शाकर चले गए और सहाफियों पर पाबंदी। तो इमरान खान मुझे नहीं समझ आ रही कि इतनी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जाने के बावजूद भी वो माल गाड़ी की बत्ती के पीछे लगे हैं। फैसला उन्होंने करना है, लेकिन अब से कुछ देर पहले मेरी खुद राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई है, वो तो किसी भी सूरत में इलेक्शन के मूड में नजर नहीं आते। अब इमरान खान ने दोबारा असर के टाइम रोजा तोड़ना, यू टर्न लेना है, यहां करना है। मेरा ख्याल है 15 नवंबर के बाद वो पोजीशन में नहीं रहेंगे। लॉन्ग मार्च करना होगा तो इनके पास अक्टूबर है, लेकिन फैसला यकीनन उनका होगा। राइट मज़हर अब्बास साहब, ओवरऑल हम अगर इलेक्शन को देखें, एक तो ज़िमनी इलेक्शन में हमने देखा कि जनरल इलेक्शन से कंपैरेटिवली खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 16,500 वोट कम हुए, लेकिन पंजाब में जनरल इलेक्शन के मुकाबले में पीडीएम के 70,000 से ज़्यादा वोट कम हुए, जबकि तहरीक इंसाफ के वोट 18,000 से ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमने ये भी देखा पीडीएम के, मैंने जब खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया, 1,18,974 वोट कम हुए खैबर पख्तूनख्वा में। सिंध में हमने देखा कि जनरल इलेक्शन के मुकाबले में पीडीएम इत्तेहाद ने 1,14,617 वोट कम हासिल किए, जबकि पीटीआई के वोटों में 29,000 की कमी हुई। सो एंड देन पंजाब अगेन नून लीग ने 11,828 वोट ज्यादा हासिल किए, जबकि हमने देखा पीटीआई के 58,601 वोटों का इजाफा हुआ। सो ये जो तनासुब है ओवरऑल, ये तो किसी भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, जबकि वो इकट्ठे अभी तो लड़ रहे हैं इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में नहीं उनका ऐसा कोई इरादा होगा, या हो तो बहरहाल वो तब पता चलेगा। सो किसी भी कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि ऐसी सूरत हाल में वो इलेक्शन में जाए। मज़हर अब्बास साहब। शुक्रिया फरिया। देखिए बात आपकी ठीक है, मेरे गवर्नमेंट क्यों जाएगी इलेक्शन में, वहाँ सिवाय इसके कि आप किसी को गन पॉइंट पे आके प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा ले लें, वो तो एक अलग बात है। हमने ये सिचुएशन भी देखी 93 में, ऐसा भी हुआ था। लेकिन अदरवाइज क्यों जाएगी, और एक ऐसी पोजीशन पे जहां उनको ये नजर आ रहा हो कि अगर वो जाएंगे और इलेक्शंस की तरफ जाएंगी बात, तो वो हार जाएंगे इलेक्शन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इलेक्शन हार जाएंगे वो, तो वो क्यों जाएंगे। वो हर सूरत में रेजिस्ट करेंगे, और हर सूरत में रेजिस्ट करेंगे, इनकार करेंगे। और ये बात उन्होंने तय कर ली है कि हमने इलेक्शन वक्त पे कराने, हम जाएंगे आगे इलेक्शन पे। वो जो एक टाइम था, जो 25 मई वाली बात थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो एक इंटरम सेटअप की तरफ एग्रीमेंट हो गया था। उस मीटिंग में कौन कौन लोग थे उस मीटिंग में, और मोस्ट प्रोबेबली जो नाम जिस पे इत्तेफाक राय हो रहा था एज एन इंटरम प्राइम मिनिस्टर, वो हफीज शेख साहब थे। उस मीटिंग में हफीज शेख भी मौजूद थे, उस मीटिंग में शौकत तरीन भी मौजूद थे, उस मीटिंग में मिफ्ताह इस्माइल भी मौजूद थे, उस मीटिंग में कुछ टेक्नोक्रेट्स भी मौजूद थे। और वो एक जो इकोनॉमी के हवाले से सारी बात तो वहाँ से शुरू हुई थी कि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन वो अल्टीमेटली जहन में वही सूरत हाल थी कि अगर ये इकोनॉमिक जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो अगर इंटरम सेटअप बना भी तो किस तरह का बनेगा। लेकिन बहरहाल वो बात नहीं हुई।
دیکھیے ہوتا کیا ہے، اور یہ ایک نیا فینومینا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو زیادہ تر 90% بائی الیکشن جو ہے وہ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جیت رہی تھی، یا ایون آخری جو الیکشن جیتا تھا وہ جے یو آئی نے جیتا تھا، جو پہلا فیز ہوا تھا بلدیاتی الیکشن کا خیبر پختونخوا۔ لیکن جو بڑی غلطیاں ہیں پی ڈی ایم کی میرے نقطہ نظر سے، اور میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ پہلی بڑی سیاسی غلطی عدم اعتماد کی تحریک تھی۔ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن، میں نے بے شمار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے آرگیو کیا ہے کہ یہ ایک بڑی سیاسی غلطی تھی آپ کی۔ دوسری بڑی سیاسی غلطی تھی پنجاب میں جس انداز میں تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی اور جس سے حمزہ شہباز کو لانے کی کوشش کی گئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے ان لوگوں سے راضی ہو گئے، ان لوگوں کو ٹکٹ دینے پر راضی ہو گئے کہ جن لوگوں کے خلاف مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑا تھا 2018 میں، اور وہ لوگ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپ نے اس وقت تو وقتی طور پہ تو حمزہ شہباز بن گئے وزیر اعلیٰ، لیکن جب وہ ڈی سیٹ ہوئے وہ سارے لوگ اور ان پہ بائی الیکشن ہوئے، تو آپ نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا ان کو ٹکٹ دینے کا، تو ان کو جب آپ نے ٹکٹ دیا تو مسلم لیگ صاحب ابھی بھی اپنی 3 میں سے 2 سیٹیں تو کھو دی پھر پی ایم ایل این نے، اس دفعہ تو یہ والا فیکٹر نہیں تھا۔ یہی فریہ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون مسلسل گراؤنڈ کھو رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار میں صرف اور صرف نواز شریف صاحب کو کرتا ہوں۔ یہ 2000 میں بھی عارف میرے ساتھ ہوں گے، یہ 2000 میں بھی جو ہے ڈچ کر کے گئے، بہت چارج تھی اس وقت مسلم لیگ، یونائٹڈ تھی، تقریباً متحد تھی، کلثوم نواز صاحبہ نے، محروبہ نے کیمپین لانچ کی ہوئی تھی، لیکن اچانک 2000 میں وہ چلے گئے، آپ نے بالکل اوپن چھوڑ دیا، چودھریز کہیں اور چلے گئے، انہوں نے مسلم لیگ کا مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، اس ایگریمنٹ پہ عمران خان ناراض ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت وہ بھی مشرف کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو مسلم لیگ کو ادھر، اور اب بھی پچھلے 3 سال سے آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں، گراؤنڈ پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پارٹی کے اندر رفٹ ہے۔ ان سب چیزوں کا فائدہ عمران آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر نواز شریف پاکستان میں ہوتے، جیل کے اندر ہوتے، تو صورتحال مختلف ہوتی، کنسیڈرنگ کہ وہ ملک سے باہر گئے تو حکومت بنا لی انہوں نے؟ فریا ایک بہت ہی سائیکولوجیکل پاکستان کی پولیٹکس کا ایک سائیکولوجیکل پہلو ہوتا ہے۔ 4 جولائی یا 3 جولائی 77 تک ایک پورے ملک میں ایک فضا تھی اینٹائی بھٹو۔ 5 جولائی کو مارشل لا لگتا ہے، 4-5 دن بعد بھٹو جب چھوٹ کے جاتا ہے تو لاہور میں اتنا بڑا استقبال ہوتا ہے کہ ملٹری گورنمنٹ پریشان ہو جاتی ہے۔